افغانستان کے مستقبل سے قطع نظر اس سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے امریکی اور نیٹو فورسز تیزی کے ساتھ افغانستان کو چھوڑ رہی ہیں۔ تازہ ترین پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ بگرام ایئر بیس کو آئندہ 20 روز میں خالی کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل قندھار ایئر فیلڈ کو خالی کر دیا گیا ہے، جو کہ دوسرا بڑا ایئر بیس کہلاتا ہے۔ مستقبل افغانستان کا کیا ہوگا؟ غیر یقینی صورتحال کس طرح سے جنگ زدہ ملک پاکستان اور اس کے پڑوسی ملکوں پر اثر انداز ہوگی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 2 دہائیاں قبل جب امریکہ افغانستان میں آیا تو بڑے دعوے کیے گئے، دہشت گردی کے خاتمے کی دعائی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہاں ایک جدید افغانستان بنایا جائے گا جو کہ جدید اسلامی ریاست ہوگی۔ مگر گریجولی مرحلہ وار ہی صحیح امریکہ کو اپنی ناکامی کا احساس ہوا اور معاملہ پھر یہاں تک پہنچا کہ کمبل امریکہ چھوڑنے کو تیار تھا مگر کمبل امریکہ کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد جو بائیڈن نئی انتظامیہ نے اگر مگر کا سہارا لیا مگر بالآخر 11 سپٹمبر 2021 کو افغانستان کی سرزمین چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ امریکی افواج اور نیٹو افواج چھوڑ رہے ہیں۔ بگرام ایئر بیس جس کے متعلق اب دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ افغان فورسز کے سپرد کیا جا رہا ہے، کابل کا یا افغانستان کا سب سے بڑا فوجی اڈہ تھا، بلکہ بعض ماہرین اس کو ایک منی سٹی کے نام سے بھی تعبیر کرتے تھے۔ یہاں امریکی فوجیں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، نیٹو فورسز موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جیل خانہ بھی بنایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، جس میں افغان قیدیوں کے علاوہ طالبان کو بھی بڑی تعداد میں رکھا گیا تھا۔ اب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے امور کو نپٹا رہے ہیں اور جو سامان وہ لے جانا سکتے ہیں وہ لے جا رہے ہیں اور دوسرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل امریکی حکام نے یہ کہا تھا کہ کم و بیش 30 سے 40% تک ان کا انخلا مکمل ہو چکا ہے اور وہ افغان فورسز کے سپرد کر رہے ہیں تمام امور، اور وہ تمام معاملات جو اس وقت یا اس سے قبل ان کے کنٹرول میں تھے۔ ناظرین، 2500 امریکی فوجیوں اور 16,000 کے قریب سویلین کنٹریکٹرز جو ہیں وہ ملک سے نکل رہے ہیں۔ اس سے قبل برطانیہ نے بھی ان لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی، افغانیوں کو جنہوں نے افغان جنگ میں برطانیہ کے لیے خدمات سر انجام دی، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جب برطانیہ افغان سرزمین کو چھوڑے گا تو اس کے بعد ان کا مستقبل نہیں بلکہ ان کی زندگی کو بھی سنگین خطرات درپیش ہے۔ لہٰذا برطانیہ حکومت نے ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے مربوط پالیسی کی، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ اب جو افغانستان میں برطانوی فوجیوں کا ساتھ دے رہے تھے وہ برطانیہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اب صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ دوسری طرف نیٹو اتحاد کے جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو انخلا ہے وہ درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور ہم باضابطہ طور پر افغان فوجوں کو تمام ذمہ داریاں سپرد کر رہے ہیں۔ بقول ان کے افغانستان کی قابل اور مضبوط فوج ہے جو کہ امریکی اور نیٹو فورسز کے نکل جانے کے بعد احسن انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی، مگر دوسری جانب حالات افغانستان میں کے ساتھ ساتھ جو کابل ہے دارالحکومت ہے وہاں پر بھی بدتر کہلا رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس میں 2 بسوں کو مسافر بسوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 10 شہری جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو بھی ایک افغان حکومت کا وفد دوحہ پہنچا ہے جس نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ امن مذاکرات جلد شروع ہوں گے اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے گا۔ ناظرین، مبصرین کا یہ خیال ہے
کہ امریکہ نے مصمم ارادہ کر دیا ہے کہ افغانستان میں تباہی و بربادی ہو، افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہو اور پاکستان اور چین جیسے ہمسایہ ملک کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب امریکہ کی جو ترجیح ہے وہ افغانستان میں امن نہیں بلکہ جنگ ہے، اور اس میں اس کا جو معاون ہے وہ بھارت ہے، مودی سرکار ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ افغانستان پرامن نہ ہو اور طالبان ایک پرامن انداز میں اقتدار پر قابض نہ ہو۔ جیسا کہ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ طالبان کا افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ ہے، ان کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ کے فاتح ہیں، لہٰذا اقتدار ان کے سپرد کیا جائے، جبکہ دوسری جانب پاکستان، امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آئے جو نمائندہ حکومت کلائے، جس میں تمام فریقوں کی نمائندگی ہو تاکہ مزید خانہ جنگی اور خون ریزی سے بچا جا سکے۔ یہ ایک بڑا امتحان ہے ناظرین پاکستان کے لیے، یوں ہے کہ ماضی میں جب افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی، بڑی تعداد میں افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اب جب کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں مسائل پیدا ہوں، افغانستان میں مشکلات بڑھیں اور افغان مہاجرین کا ایک بڑا چنک پاکستان میں جائے اور جہاں پر وہ مختلف قسم کے مسائل پیدا کرے اور بھارت افغان مہاجرین کے روپ میں اپنے ایجنٹ پاکستان میں داخل کر دے، جس سے پاکستان کی مشکلات بڑھیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہاں بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مگر امریکہ کی افغانستان سے نکلنے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی۔ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، حکومت ان سے نبٹنے میں مصروف ہے، غرض اندرونی صورتحال اس انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ جو خارجہ محاذ پر جو خطرات اس وقت پاکستان کو درپیش ہے اس سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گی اور پڑوس میں جو متوقع خراب ترین صورتحال ہونے والی ہے اس پر توجہ مرکوز کرے گی اور اس کا کوئی نہ کوئی مناسب حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔